نعرہ مژدہ شفاعت کا سنانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، اور تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تھوڑی بڑی خوش قسمتی کہ خالق کائنات، مالک کائنات توقع میں کو ان زندگی چھک دفعہ پھل موقع عطا فرمایا کہ اساں اللہ تو محبوب دے ذکر دی محفل دی زینت پڑھیں۔ ساری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اساں اپنی زندگی دیاں تاریک راتاں دے وچوں ایک رات منور کرنے پائیں۔ ساری زندگی تے گزاری بیٹھے ہیں، زندگی کئی راتاں آئیاں حسین، پتہ نہیں کھڑے کھڑے رنگ چو ساریاں راتاں گزریاں حسین۔ یار خوش قسمتی سے کہ رب کائنات اساں کو اپنے محبوب دی شادی لبراتی بنا دیا۔ اللہ جل شانہ جن ویلے کہیں دے اتے رحمتاں دا نزول فرمانا، انعامات و اکرامات دی بارش کرنی ہوندی ہے، کرم نوازیاں فرمانی ہونی ہیں، بالو کو توفیق عطا فرمیندے اپنے تے اپنے محبوب دے ذکر دی محفل شامل، کیونکہ اے وہ محافل ہیں کہ جنہاں وچ ابا جی دے جملہ قبلہ ابا جی حضور دا آپ فرمائنن کہ اے میلاد دیا محافل، اللہ رسول دے ذکر دیا محافل ایسیاں محافل ہیں انہاں اچ آمن آلا آندے باندھا بعد اچے رب گناہ پہلے معاف فرما۔ سامعین مکرم مختصر وقت ہے کیونکہ میں گھڑی والے پاسے بھی دیتا بھی ہاں، میں تو پہلے میرے سونے نبی لطفال نبی دے ثنا خان امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ عقیدتاں محبتاں دے خراج پیش کریں دے پہ ہیں، اور وہ ترنم میں پہ کرنی ہن کہ میں نصر اس کریں۔ ہاں میں بھی ثنا خان رسول ہن، او بھی ثنا خان رسول تے ہن اے بھی ثنا خان رسول، جڑے سرکار دی نعت سن کے دل ٹھر دے بل او سبحان اللہ دی داد اور آواز بلند کرے، اے بھی سرکار دی ثنا خان بن گیا ہے بیٹھے۔ سامعین نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دا جشن کائنات کی ہر شے منائے، کائنات دی ہر شے آج بھی سرکار دو عالم علیہ السلام دی آمد دا جشن منی دی۔ علامہ ابن جوزی فرمائے کہ جڑی رات نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی باسعادت تھی، مشرق والے جانور دوڑ کے مغرب والے کو، مغرب والے مشرق والے کو مبارک دینے ہن نبی دی آمد، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی مبارک کون جانور پہ دینے، جانور نبی دی آمد تے خوشیاں منامن، میلاد تے جشن منامن، تے انسان تھی کہ بندہ تھی کہ اشرف العبد جانورے اے اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات ہی جو سب تو اشرف سب تو اعلیٰ و عرفہ مخلوق تھی کہ، اور اون لجپال نبی دی آمد کا جشن نہ مناوے جنہیں صدقے رب کائنات جو کو پیدا فرمائے، جنہیں صدقے رب اتنیاں انعامات و اکرامات دی بارش فرمائی۔ اور ہمارا لکھے مفسرین محدثین کرام لکھے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب دی آمد دے صدقے پوری کائنات سجائیے، پوری کائنات رب اپنے محبوب دی آمد دے صدقے اور اپنے محبوب دی پہچان دی خاطر رب کائنات حکم فرمائے کنتو کنزن مخفیا، اللہ سے حکم فرمائے میں چھپایا خزانہ، فاحببتو بس میں کو محبت تھے ان اور ایفا کہ میں سنانا بننا میری کو سنان کرے، بل رب فرمائے دے میں اپنے نوری جو نور مصطفیٰ کو پیدا فرمائے، جت واسطے اپنی سنان دی خاطر، رب اپنی سنان دی خاطر کے کو پیدا
محبوب خالق کائنات حکم فرمائے میں میرے محبوب دا نور ہے محبوب میں کو جان دے میں محبوب کو جاننا محبوب میری سنان کریں دے میں محبوب کی سنان کرنا اسا ایک بائی دی سنان کرنے رب فرمائے بل میں ارادہ فرمایا جڑا میں کو جان دے کوئی تا ہوئے جڑا ہو کو جانے کوئی تا ہوئے جڑا میرے محبوب دی سنان کرے وہی جڑا میری سنان کرے وہ دی سنان دی خاطر کائنات سجائی جنی سنان دی خاطر کائنات سجائی ہوگی رب کائنات بل انہی آمد دے چرچے کی محنت ہے سامعین مکرم نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمائیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے وقت فرمائیں میں منادی کو لٹھا اعلان کریں دا بدا روئے زمین دے گرد چکر بھی لیں دا اعلان بھی کریں دا کیا دا من انفق فی مولدہی درہمن فکان المصطفیٰ شفیہ پوری روئے زمین دے چکر اعلان کیا اے دنیا والو کوئی شخص کوئی ہوگی میرے محبوب دی آمد دی خوشی جائیں ایک درہم خرچ کیتا رب کائنات حکم فرمائے کہ میں قیامت دی انہی بخشش ضرور فرمائے اور میرا محبوب وہ دی شفاعت کرے سی خوش قسمت ہیں تو تاکو میں کو شفاعت واسطے اللہ اپنا محبوب عطا فرمائے جیدی شفاعت پہ 1,26,000 نبی منتظر حسن رب کائنات ہوں نبی دا ڈائریکٹلی امتی بنا چھوڑا سامین میں تمہید نہیں میں دا کیونکہ اگر میں ملاد شریف دا موضوع بیان کرن بانا میں سمجھ دا کہ کوئی اداسیاں دینا بیٹھے کوئی کڑا کے کڑیں دا بیٹھے سارے تھکے بیٹھے میں وقت کو ملوزے خاطر رکھینے ہوئے ہیں بالکل ہی میں کلوز کریں دا بھی کہ اساں میں کو سارا ملاد شریف دا موضوع آن دے سرکار دو عالم علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے جو انوارات و تجلیات دا ظہور تھیا جو انعامات دی بارش چاہی جو عطامہ رب کائنات فرمائیاں کائنات دے وچ اپنے محبوب دی ولادت علی رات سب کچھ میں پڑھائے میں سنائے میں جان دہاں تسا بھی جان دے حضور میں جو اوپا سے ونجا اور لمبی ایک تفصیل ہے میں فقط اے چاہنا جو اسا آج بحیثیت مسلمان بحیثیت کلمہ گو امام الانبیاء دے نوکر بن کے لجپال نبی دے غلام بن کے پاک نبی دے امتی بن کے میلاد دی محفل دی زینت جو بنے بیٹھے ہیں اور نعرے بھی لینے بیٹھے ہیں ہاتھ چاہ چاہ کے یہ میں نہ صحیح پھاڑیاں ٹوہیں ہاتھ چاہ کے شہادت لکھی ہے گواہی لکھی ہے جو سا رسول اللہ دے مننا رہا یہ میں نہ صحیح اور ہی نظریے نالتا سائے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرنے اچھا چوکی محبت کرنے سبحان اللہ کوئی پیمانہ ہے کہیں کوئی کیسا اتنی ایک محبت کرنے وہی ایک پیمانہ تو کھڑے نا جان دے سکتے جان تو بات کچھ کئی شاید کہنے اچھا جان دے سکتے ہوئے نبی دی محبت نبی دی سنت واسطے نبی دی شریعت واسطے نبی کو جو قرآن عطا فرمائے ان دے واسطے کچھ وقت کٹ سکنے چھوٹے چاہ کے کنڈے چاہ کے ختم نبوت دی ریلیج رہ سوں ناموس رسالت دے جلوس کٹھے سوں رکشیاں کو بھا لے سوں کاراں کو بھا لے سوں کوئی ٹرک بنے سوں کوئی ریڑیاں بنے سوں کہیں دی ریڑی لٹے سوں سارا کچھ نبی دی محبت اچھا عمومی طور تے اساں دیکھتے ہیں کہ ایک اتھا نقشے نالانے پاک لگا ہوئے اسی سینے دے اوتے دل والی جگہ دے اوتے اور کئی دراواں نے متھے دے اوتے سجایا ہوا دہاڑی 4 میلاد دیا محفلاں اٹینڈ کری سی دہاڑی 4 میلاد ہی چو نکل دے پین نال مسیح اذان تھا یہ جکی جون گھر کے نکل دے سی جب جدوں میلاد منائے دا فائدہ کیا سکا میلاد ہی نہ مانا
سکے دعوے نہ کر نبی دی محبت دے، نبی کریم علیہ السلام دی محبت دا دعویٰ کر تبل سچا تے سچا کر۔ اسا اتنے پکے مسلمان ہیں، اتنے غیرت مند مسلمان ہیں، اسا کو غسل دے فرائض کہنی ہے۔ میلاد دا سبق ہے اور میلاد دا درس ہے۔ چھڑا میلاد منا گنا نال ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ رحمتہ حسن عظمتہ ہن انعامات و اکرامات کی بارش ہے، لیکن میلاد دا درس کیا ہے؟ میلاد منانا دا سارا مقصد کیا ہے؟ اسا میلاد کیوں پہ منے نہیں اور میلاد منا کے اسا سبق کیا حاصل پہ کریں؟ عمومی طور پہ سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والے کو اے نہیں پتا کہ مسلمان کے کو مسلمان ہوگا کون ہے؟ پوچھ ہی نہ مسلمان کے کو صحیح جڑا کلمہ پڑھ ہی نہ وہ مسلمان ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے مسلمان اس شخص کو آنکھا میں دے جڑا کلمہ طیبہ پڑھن دے بعد جنی زندگی دائرہ اسلام گزری ہو، دائرہ اسلام دے مطابق گزری ہوئے۔ کیا سب کو دائرہ اسلام دا علم ہے؟ ساری واقفیت ہے اسلام نال؟ چوکی زندگی گزرے نے دائرہ اسلام دے اندر۔ اساں جے ویلے دکان تے کھڑے ہونے، کاروبار تے کھڑے ہونے، ریڑھی تے کھڑے ہونے، وپار دی پھٹے تے بیٹھے ہونے، گوشت تے پھٹے تے بیٹھے ہونے، اونلے دین شین تھا کو بھولنے دے ہے۔ پھر یاد مسلمان خدا اللہ رب العزت خاصا عطا فرمائے کہ ایمان والا ہوئے، سچا سچا ایمان والا، کائنات کی ہر شے رب مسلمان دے تابع کر، کائنات کی ہر شے تاریخ چاہ گئی، ایک کتابی گالی نہیں، حقیقت ہے۔ کائنات کی ہر شے رب کائنات اپنے محبوب دے غلامہ دے تابع کر دیئے۔ فضا، ہوا، شجر، مدر، جمادات، نباتات، جانور، چرند، پرند، سمندر، پہاڑ، ہر چیز درخت تک نبی دے غلامہ دی غلامی کرے۔ تاری ساری اولاد سڑا آقا نہیں منے دیا۔ کیا آسان بھی مسلمان ہیں؟ غسل دے فرائض صاحب کہنی آدھے مسلمانوں کو عمومی طور پہ اکثریت ہو وضو دے فرائض تاں دے حسن۔ سبحان اللہ نہیں میں ایمان سے نہیں آکھا کہ سبحان اللہ آکھوں میں اکھمین آتی ہوں بڑے مولوی بڑے نات خان توارے ہوں ہاتھ چوا چوا کے داد گھنن والے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آیا ساکو اپنی اصل دے بارے چی علم ہے یا ساکو اپنی حقیقت دا علمی ہے؟ کیا ساکو اسلام دے اسا مولوی سرے نے 50,000 کو 40,000 کو 60,000 مولوی صاحب کو دیتا ہوں آیا کان پہ ہاتھ رکھا آدھا گھنٹہ ڈوڑے سنائے، کوئی ایڈو دی کہانی سنا، کوئی ایڈو دا قصہ سنا تو مولوی صاحب بہنے یار کریں علماء پڑھو تو سا ایڈا پوچھا کرو سا کو شریعت دا درس دے ہو، سا کو نماز پڑھن دا طریقہ دا دسو یار۔ اور ایسا جو دوسری رکعت دی تیسری رکعت دی امام دے پیچھے آ رہا لو ایسا پڑھنی کی میں اللہ پوری کی میں کرنی کہنی پتہ شرم کرو کچھ دے نہیں سے 50 سال عمر تھی گئی ہے ہون مولوی صاحب کو کچھ صحیح دو رکعتاں پچھلیاں جڑیاں رہ گئی ہیں او کیویں پڑھنی ہیں؟ ایسا کوئی اتنا علم نہیں۔ غسل دے فرائض نہیں آتے، وضو دے فرائض وضو آندا اسی طریقہ لیکن سب کو یہ پتہ کہ نہیں دے فرض کیتی ہے۔ نماز نہیں آتی، کل میں کہاں دے اس مسلمان پہلا دوجا میں ایک در یہ میں عرضی پیش کی تھی کہ کل میں آنے ایک دی میں گارنٹی لینا ایک مولوی صاحب بیٹھا ہوں آپ سے پہلا ہی کہنے جی سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں جڑے مسلمان کو ایمان والے کو نبی پاک علیہ السلام دی دل حب تے محبت رکھن والے کو اسلام دے بنیادی ارکان دا علم کہنی میں کو دسو کتنا سچا عاشق رسول ہے، کتنا ایک پکا عاشق رسول ہے، کتنی محبت دے
دے دل دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. نماز جنازہ ساکو نہیں آتا، ایمان دیا شرطاں ساکو نہیں آندیاں، اسلام دی بنیادی چیزاں تے ساکو علم نہیں. خیانت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے سارے اندر، بے ایمانی کٹ کٹ کے کیندے اندر مسلمانوں دے اندر، ایمان والے دے اندر. میں پچھلے ڈیاں ایک کلپ سندا بیٹھا تو بڑی دلچسپ گل ہے. 1980 دی دہائی دے وچ ایک انگریز آیا لاہور انگلینڈ دے وچوں، کیلیگرافی دا ماسٹر ہے. ایڑی مینا کاری تے شیشے دا کام ایک مسجداں دے اندر عموماً تھیندے، پرانے محلات دے وچ جڑا تھیا کھڑا ہوندے. میرا ماسٹر ہے، انہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی، ڈاکٹر دا کوئی کتاب ملا ہے، ڈاکٹر ہے. پاکستان آیا، بیوی نال ہے. وہ کہیں تعریف کی تھی کہ اتنا پاکستان دے وچ لاہور دے وچ بادشاہی مسجد بڑی حسین، بڑا حسین کام تھیا. جوان بادشاہی مسجد آیا، اندر گیا، ڈٹھو حیران تھی گیا یار اتنے پرانے دور دی بنی ہوئی ہے، 250 سال 200 سال پرانی، 300 سال پرانی مسجد بنی ہوئی ہے، اور 300 سال پہلے اتنے زبردست ماسٹر قسم کے لوگ ہونے، اتنا اعلیٰ، اتنے فنکار ہم. خیر باہر نکلا، باہر ایک فقیر کھڑا، اندے ہاتھ گھوڑی، باہیں ایک لاتو معذور ہا، واگاں تھیا، وہاں اللہ دے نا دے کوئی شاید دے جائے نا ٹرانسلیٹر ہا، کیونکہ وہ انگریز ہا. ٹرانسلیٹر کو پوچھا ہوا کہ کیا دے، وہاں کہا دے اللہ دے نا دے، گاڈ دے نا دے کوئی شاید دے. پرس کٹا، کوئی پیسے کٹے، کوئی ڈتھوس، وہ دعا دیتی اللہ تیرے ہوتے خیر کرے. جی میں دعائیں دینے تقریر کو کچھ دے ہو نہ تو وہ دعائیں دے دے نہ دے ہو تو بل کارڈ والا وہ مندے کٹے نہیں. خیر وہ پیسے نہیں تھے نا، انگریز انہیں موڑا، پرس ہاتھے چاہ پینٹ دی جیب پتھر لگا، پرس ڈھیک لیا. کچھ دیر بعد فقیر دی نظر پڑی کہ پرس تو وہ ہوئے انگریز دا جہاں میں کو پیسے دیتے ہیں، ان پرس چاہتا گودڑی اچھا رکھا. انگریز چلا گیا، ہوٹل گیا، بیوی پوچھا کتنا گیا ہمیں آج ماں آج بادشاہی مسجد کی ہم بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے. وہاں کہ اتنی تعریف تو تیرے کام دی کریں دا میرے کو تو نہیں کام ہے، میرے کو تو گھینی بھی گیا، میری ایک طبیعت جو صحیح کہنا ہے تو کلہ گئی، کلہ رہی ہے، میرے کو سویرے گئے میں ڈکا. وہاں کہ چلو ٹھیک، سویرے بیوی کو نال بادشاہی مسجد دل لے آیا تے اگو وہ فقیر اٹھا گھوڑی چاہتو سکاچ تور پیا انگریز آلے پاسے. انگریز کا کالی منگا ساج وال منگن پیا دے، وہاں کا آج منگن نے ماج دیمن پیا. آج دیمن پیا آنا. انگریز جیب چاہت مارا، جیب خالی، فقیر گودڑی چاہت مارا، پرس پیر کٹا. فقیر جیلے پرس کو کیتا نا، انگریز دا دماغ چکرا گیا، وہ پرس پھٹا پھٹ گیا، پہلے کھول کے چیک کیتا تو میرے اتنے ڈالرن وچ، اتنے پیسے وچ، قیمتی کاغذات ہیں، میرے ڈاکومنٹس ہیں، کیا بنا پتہ نہیں کٹ نہ کیتے ہوئے. کھولا ہر شے موجود، پیسے بھی موجود ہیں یار، ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، ہر شے موجود. حیران و پریشان ششتر رہ گیا، وہاں کہ یار کتنے پیسے ہیں، اتنے ڈالر ہی دے چند، کئی عرصہ تک منگن دی نوبت ہی نہ پیش آ گیا. کئی عرصہ ایک روپیہ منگنا کھڑے، ایک روپیہ، کئی عرصہ منگن دی نوبت نہ بیتے کو جے واپس نہ کرے لکا گھنیا. میں کو بڑا پتہ ہی تیرے کو لے. وہاں کہ سوچا میں ہی ہے ایک باری، وہی ارادہ میں ہی کیتا ہے کہ پرس لکا گنا کئی عرصہ چنگا گزرنے سی، پر بل میں کو خیال آئے کل قیامت دی تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے میرے نبی محمد رسول اللہ کو شکایت چلائی. جب میرے نبی دی بارگاہ دے وچ تیرے نبی شکایت لئی تے میرے آقا علیہ السلام دی آنکھی جھک ہوئی. نا میری غیرت گوارا نہیں کرے دی کہ میرے آقا علیہ السلام میری وجہ کر کے میرے آقا دی بارگاہ کوئی کو جا کے تو کی ہو جی ہم مسلمان ہیں یار. ہر شے یہودیاں لیے بڑائی کھڑی، تو کیسا مسلمان ہے کل منہ کے لکھے سے نبی دی بارگاہ دے. خدا را
مسلمان بن تو غیرت مند مسلمان بن. اتنا ضرورت ہے غیرت مند مسلمان دی. کم از کم اتنا پکا مسلمان ضرور ہوئے جو اسلام دے بنیادی ارکان جانتا ہوئے, اسلام دیا بنیادی چیزیں دا علم ہوئے, اور اپنے ہر معاملے کو صدق و صداقت دے نال ایمان دی سلامتی دے نال اپنا. اج سارا کو بال کہ اچھے انگلش میڈیم ادارے پڑھدا ہوئے, ساری بیٹی ساری دھی سارا پتر اچھے ادارے اور او میٹرک ایف ایچ ایف ایس سی ایچ مارکس اچھے گنے کو پوزیشن ہولڈر ہوئے, پوزیشن گھن گنے. ایسا کیا کرے سو بھلا پہلا کام کو گفٹڈ ٹچ موبائل گھن کے دے سو, ان کی فرمائش ہوا اسی یہ سی جنہیں جدت دا دور میں نہ ہے. ایسا کو گفٹ دے سو دھی ہوئے پتر ہوئے. کیا ہی اچھا ہی اپنی دھی یا پتر کو دھی ہے تو کو سید ہے کائنات دی سیرت کی کتاب دے, پتر ہے تو کو قرآن دے ترجمہ دے میں. اپنی اولاد کو قرآن نال محبت کرنا سکھاؤ. ساکو آپ کو کہنی ہے اولاد کو کیا سکھے سو, اسا آپ کریں قرآن جا کے ریٹھا نہیں عرصہ تھی گئے ساری مسجدوں دے سارے گھراں دے وچ قرآن سفینہ دے اوتے پے اور پتہ نہیں آج بن کے دکھائے بنو آج ہنے گھر بن کے قرآن چاہ کے دیکھو کتنے عرصے تم مٹی کا نہیں جھاڑی ہے. ہر گھر دے وچ کیا قرآن ایمانست تھا کو عطا کیتا گیا. جھوٹی قسم سامنے ہوگے قرآن چاہی کھڑے, کوئی نیاں دیمنا ہوگے, کوئی فیصلہ کرنا ہوگے قرآن, اور وہ بھی جھوٹا. سچے ویلے سب کو قرآن نہیں یاد آتا, دلے سچے ہیں وال سب کو کوئی شاہ نہیں یاد آتا, جھوٹا کرنا وال سب کو قرآن تے مسجد یاد آتا. خدا را یار اپنے معاملات کو ہون تو درست کرنا سیکھوں. اپنی اولاد کو جت اچھے انگلش میڈیم ادارے بھیجنے بھیج, میں منکر نہیں رکیندہ نہیں کہ نہ بھیج. جت دنیاوی تعلیم دینے نہ آکسفورڈ کی تعلیم دینے ات دھیاں پترہ کو مدینے دی تعلیم بھی ضرور ہے. قرآن و سنت نال آگاہی بھی ضرور ہوگی. کم از کم کل تو میں آپ جب پہلے مرونا سارے مرن دے بعد ساری اولاد ساریاں دھیاں سارے پتر سارے اتو بہ کے سارے بعد بہ کے قرآن پڑھنا لے, قرآن دی تلاوت کرنا لے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا لے. آج جیسا بیٹی دی جلے شادی کرنے نا جہیز اچ دیمن واسطے 10,000 روپے دا سونا قرآن پاک کیا نہیں یہ ہے کوئی نا سونا قرآن, اور بعد دل برات بھی نہیں پئیے قرآن تے سائے دے تلے دھی کو رخصت کرے دے پہ ہے ہی میں کوئی نا کہ قرآن دی امان اچ اپنی دھی کو نہیں دے پہ. کہ سونا یار جو وہ قرآن جڑا تیری دھی دے سر دے اتوے وہ قرآن تیری دھی دے سینے چھوڑے, دل تیری دھی قرآن پڑھی ہو گیا, قرآنی تعلیمات دی واقف ہو گیا, قرآن سنت نال انہی ہم انگی ہو گیا, واقفیت ہو گیا, جان دی ہو گیا, جڑے گھر چونیا ہوں گھر کو جنت بنا دے. آج عمومی طور پہ سارے گھراں دے وچ معاملات ہیں دیاں نہیں وستی. اساں ابو جی کھولا اتوار بدھ رش ہوندے رولا ہی ہوئے, میاں بیوی دی آپس وچ نہیں بنتی, نو سس دی آپس وچ نہیں بنتی, سوہرے دی نہیں بنتی. تعویذ دو کیا یار تعویذاں تے لگ گئے, تعویذاں کو بہتر ہے جو قرآنی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارو تاکو کہیں تعویذ دی لوڑ کہیں دم درود دی تو کو لوڑ کہیں اپنی زندگی اساں واللہ با خدا اساری تا واقفیت ہی نہیں رہی, نہ رب نال رہی ہے نہ رب دے محبوب نال رہی. اسا رب دی ذات کو نہیں سنان سکے یار, اللہ دی ذات کو جیسا کو پیدا فرمائے جیسا کو تخلیق فرمائے. ماں دی شان انہیں بیان کریں گے, بڑا پیار کریں دیئے ماں اپنی اولاد دے نال, بڑی محبت کریں دیئے. ایک کنڈا چوپ بنے ساری رات ماں سمجھی نہیں, بخار تھی بنے بالا بچے والا پوترے بخار تھی گئے میکو پرسو رات بخار ہے. میری اماں رات 3 دفعہ اٹھی گیا, میں آپ بیٹیاں میری دھیاں ہیں بالا بچے والا, میری اماں 3 دفعہ اٹھی گئے رات پتہ کرنا سے میرے پتر کو بخار جو ہے. اتنی محبت تے او خالق کائنات 70 ماما تو بد کے محبت کرے. ادھا ایک
ماں دی محبت ہے تو وہ 70 ماما تو ود کے محبت ہے. اللہ رب العزت نے انسان ایک لقمہ کھامن دے اتنے اہتمام فرمائے نے, ایک لقمہ روٹی کا کھامن دے وہ اتنی محبت اپنے بندے نال فرمائے دے کاش کے بندہ بھی بندگی دا حق ادا کرے. اتنی محبت کے ایک لقمہ دوسرا بننے نہ گرا انگلیاں دے پورے تو کو دس رہنے گرم ہے ٹھڈا ہے ای قابل ہے منہ اچ پاواں کہ نہ پاواں انگلیاں دے پورے دس دن ایویں ہے کوئی نہ گرا تو سچا کہ دے منہ دے نزدیک ہے نہ تیرا نک سین کے راستے سے یہ تازہ ہے پر اٹھائے کھامن دے قابل ہے کہیں نہ تو سموہ اس پاتے تاری زبان ذائقہ داستے سی مٹھا ہے کوڑا ہے پھکا ہے کھٹا ہے کی ہو دی ایویں ہے کوئی نہ ان لقمے کو ایک لقمے دا اہتمام ہے ایک لقمے دا پیسن واسطے رب کائنات منہ دے وچ دنداں دی چکی پیدا فرمائی ہے. جے کوئی سخت شاید ڈنڈا کو بچ کے ہلکی چلان کے میدے چلی ونے وہ رب کائنات میدے دے اندر ایسے ایسڈز پیدا فرمائیں ایسیاں گیساں پیدا فرمائیں کہ وہ ہڈی کو سخت شاید کو نہیں گلا کے رکھتے ہیں. ایک لقمے دا اہتمام بھی آتی دے جڑا کریم مالک اپنے بندے نال اتنی محبت کرے جے ایک لقمے کھاون دے اے دے اہتمام کرے تے خدا دی قسم چا گیا دا جے بندہ تھوڑی جہی اپنے رب نال صحیح معنی وچ محبت چ کریا کتنیاں کرم نوازیاں. آخری گل ان دے بعد جویں تہاڈا پروگرام ہو سی میں موضوع تقریر کرن کو میں جتنی دیر آنکھوں میں ویسا پیا لیکن میں تاری طبیعت کو دے دا بیٹھا دے اپنی طبیعت کو دے دا بیٹھا جو میں تازہ حالی بخاری چھوٹی کیا ہے بیٹھا سارے اتنا حضرت علامہ اسد نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عبد مزار ہے بڑی قابل ہستی ہیں آپ اور شاید انہوں نے زندگی تو کو اتنا علم کہنا ہو سی جڑا انہوں نے انتقال دے بعد تو کو پتا ہے ہی میں کوئی نا کہ اللہ والے فقراء فقیر کاملین عارف آپ زندگی چنا دا علم کہنا ہو سی انہاں دی حیاتی دے وچ تساں شاید ایویں سمجھ سو لیکن او دیر ویلے چلے ویسے نہ تو پتہ لگ سی کہ یار کیویں کمال زندگی گزارن والی شخصیت ایویں ہر علاقے دے وچ ہر جگہ تے ہر شہر دے وچ ہر بستی دے وچ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک اللہ دا نیک تے برگزیدہ بندہ ضرور بیٹھا جڑا اساڈی تربیت کرے دا بیٹھا ہوندے لیکن سب کو سمجھ نہیں آندی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مرید قبلہ عالم سرکار تھے. قبلہ عالم کون ان بھرا کو واقعیت میں تھوڑی نکرا چھوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جانتے بھی گولڈا شریف والے پیر مہر علی شاہ صاحب انہوں نے پیر ہیں سیال شریف والے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیر ہیں. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیر کون ہیں؟ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ. شاہ سلیمان توسوی دے پیر کڑے ہیں قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ. اے سارے دے پردادے پیر بیٹھے سارے دے پردادے بڑی گدیا آپ جلے خلافت عطا فرمائی نا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حکم فرمائے سلیمان ون اپنے علاقے دے وچ ون کے ڈیرا لا اٹھا ون کے لوگاں کو دین دی تبلیغ کر دین سکھا. سارے دیہاتی علاقے اساں دین جڑا کوئی سکھنا ہوندے کوئی بکری دے تویز کوئی گاں دے تویز کوئی ماہی دے تویز کوئی پھوکا پھاکی دم درود تویز اسی ہو سسٹم سارے کل چل دے. اساں پیر کو ون کے دراصل حقیقت یہ ہے پیران دی طریقت دا اصل طریقہ ہے کہ کاملین دی بارگاہ دے وچ خدام آ کے بانے ہیں مریدین آ کے بانے ہیں ارادت مند آ کے بانے ہیں کئی سال پوچھنے کیا حضور سرکار دی کچہری حضوری دا رستہ عطا فرما 40 سال میں کیا کریں دے بیٹھے رستہ کھلے دے بیٹھے کہ دا سائیاں دی کچہری دا
حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث العظم نے مرید ہے. علی بن حیتی حضور غوث پاک نے مرید. کام میلاد شریف کو ٹورے تھے ہم بیدا بے پسے بات ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ حضور غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ انہاں دی موجودگی دے وچ تقریر کریں گے. علی بن حیتی سامنے آ کے پڑھیا تو آپ کتاب شروع کرنے لکھاں دا مجمع ہوندا جے تھوڑی علی بن حیتی سامنے آ کے نہیں باندھا کتاب نن فرمیندے. ایک دی علی بن حیتی سامنے آ کے بیٹھے حضور کتاب شروع فرما دیتا. بڑی دیر آپ کتاب فرمایا. علی بن حیتی کو نیندر آ گئی. اون گئی نیندر آ گئی. وہ ٹیک لگ کے بیٹھے. آپ دی جو نظر پئی نا حضور غوث پاک دی علی حیتی نیندرے کے آپ خطاب چھوڑ دیتا. خطاب چھوڑ کے نال آ کے ہاتھ بد کے کھڑ گئے. دیر میں خاموشی تاری تھی گئی. علی بن حیتی بھی آنکھ کھلی جو غیر معمولی کم تھی گئے. آنکھ کھلی دیکھنے مرشد نال کھڑے دے ہاتھ بد کے. حضور غوث پاک فرمایا علی بن حیتی تو نیندر دے وچ سائیاں دی کچہری وچ بیٹھا میں کیا حکم فرمے دے پائے. تو بیٹھا میں سائیاں دی کچہری دے وچ تے سائیں حکم کیا فرمے دے پائے ہیں. او نیندر دے وچ کت بیٹھا امام الانبیاء دی کچہری دے وچ تے جڑا خطاب کردا بیٹھا تے بیٹھا بیٹھا جو بیٹھا کتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اولیاء کاملین دی نظر پر گئے موضوع بے پاس میرا پہ لمبا تھی پہ کام میں ای پاسے ٹور پیم دے ایک طویل بحث طویل ایک موضوع ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف گھن آئے. توسہ شریف آپ آستانہ بن گیا. مہمان خانہ بھی بن گیا. لوگ آمن مریدین معتقدین دن درود طویل دھاگا پھوکر سارا کچھ چلتا بھی. مولوی آئے کوئی خشک مزاج. اللہ کرے مولوی خشک مزاج نہ ہو رفتار مزاج خشک مولویوں کو اللہ بچاؤ. مولوی صاحب تعریف سنی کہ پیر آئے بیٹھے توسہ شریف وہ کامل ہے وہ عارف ہے وہ اللہ دا ولی. لوگ بڑی تعریف کریں دے بہن جلوں زیارت کروں ملوں ملاقات کروں ان کے دیکھو تو صحیح پیر ہے کی ہو گیا. جوان ٹورا سویرے نماز پڑھ کے نکلا تے دیگر تو بعد ون پوجا توسہ شریف ہاتھ چومس دست بوسی کی بہ گیا. بیداریا نظام سسٹم لوگ آندے پہن ہاتھ چوم دے پہن پیر چوم دے پہن دم درود دعا سسٹم چلتا پہن. وہاں کا بندہ کو کرنی آلہ لگ گئی. بندہ کو کرن تالا ایک کرنی آلہ بن گئے. خیر ارے حضور مہربانی فرمائے کو نصیحت نہ فرماؤ جائے. ایسے ہی کوئی ہے کہ نصیحت فرماؤ جمعے کو بڑا پان کر کے آیا تھے آپ دی خدمت کئی شاید گھنن آیا کو نصیحت سونی جائیں عطا فرماؤ جا. آپ فرمایا پتر نیڑے تھیا جلے نیڑے آیا آپ فرمایا ایک خیال کریں جو رب دی ذات کی ان دی عظمت ان دی شان ان دی رفت ان دے مقام دے مطابق سنان کریں. رب دی ذات دی سنان ان دی رفت ان دی عظمت ان دی مقام ان دی شان دے مطابق کری. جے اگر اتنی عقل شعور فہم و فراست نہ ہوئے کہ رب العالمین دی ذات دی سنان ان دی عظمتہ دے مطابق تھی سکے بلے ایک کوشش کریں اپنے آپ تو رب دی ذات کو عرفہ و اعلیٰ سمجھی. اپنے آپ کو عرفہ و اعلیٰ سمجھی. ہاں جے ایدی سمجھ نہ آوے بل ایک کری جو رب دی ذات کو اپنے برابر ضرور سمجھ گئی. فقیران دے نظام کچھ بکھرے ہونے انہوں نے انداز ہی نرالے ہونے. آپ دل نے فرمایا نا رب دی ذات کو اپنے برابر سمجھ گئی نہیں. مالی صاحب جمع اور سمجھ گیا اگر پیر دے کامرے کو فتوہ لگ دے شرک کی تھی بیٹھے پیرانے رب اللہ دی ذات وہ خالق کے کائنات وہ مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات. پیر دے کام دیکھو آدھا کیا بیٹھے شرک کی تھی بیٹھے. خیر چپ کر گیا بولا نہ پیچھا مان کے بہ گیا.
چھٹ بیٹھا کیوں سوچے دے رہے گی جو پیر کی تھی کیڑی میں تو سنا بڑا کامل ہے قرآن پھر ولی ہے پیر کیڑی کی اٹھی کرے گا انہوں نے نہیں اجازت آپ فرمایا میں کو پتہ ہے بڑا پتھ کر دیا فقیر دلان دے بھید جان دے آپ فرمایا تو انکار رات دا سفر تیرے واسطے مشکل تھی ویسی بڑا سفر کر کے سویرے نماز پڑھ کے نکلیں دیگر تو بعد آپ پوچھیں جو ہون تو سویرے نماز لے بان پوچھیں رستے کو مشکل پریشانی دکھ تکلیف آ سکتی رات رہی تھی شان دا لنگر کر سویرے ناشتہ کریں چلا جائیں ونجنے ہی نا رات لنگر ہی تھی میرے کو کار سویرے ناشتہ ہی تھی کریں بس چلا وہاں کا پیر سنگار یہ ہی کا کام دی فرمی لنگر آدھی بڑی بہترین کال فرمی اور سے ٹھیک ہے رات کی رہت کیا دال لنگر اس بنی ہوئی ہاں روٹیاں مل گئیاں مولی صاحب راج کے دال روٹی کھا دی سمڑ دے بجائے مسلح چھیکوس ساری رات نفلی میں پڑھ دریا سوچیں دریا جو پیر کی تھی تا کی تھی کیڑی میں کیا سمجھ گیا ہوں اگو نکلا کیا میں سنا کو عارف ہے کو کامل ہے کو ولی ہے کو نیک بندہ ہے کو گزیدہ بندہ ہے گالی پلٹتی گئی میرے تو پند کیتا ہی ضائع گیا اتنا سفر کر کے آئے سارا سفر رائے گا خیر سویر تھی نماز پڑھ اس نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت پہ ٹھکرے دا دروازہ مہمان خانے دا کھلا آپ دا نوکر حضور شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی رہی دا ہاتھ دے بھی ٹرے چاہ کے آیا مولی صاحب دیا پورا خوش چلا گیا مولی صاحب بسم اللہ شریف پڑھ کے دل ٹرے تو کپڑا ہٹایا 14 طبق روشن تھی دیسی مرغا مکھن شہد پراٹھے 14 طبق تا آپ روشن تھی انہیں نال کال دی رات دی لنگر دی بچی ہوئی دال ہی پئی ہاتھ ہوئی دو روٹیاں پروتیاں پرسوں دیاں بچی ہوئی لنگر دیاں کوئی نال پئیاں مولی صاحب بسم اللہ شریف پڑھی پراٹھے والے پاسے دل ہاتھ گن گئے دروازے تے سائل آیا صدا دی تو کوئی ہے جڑا رب دے نام تے 3 دیہاں دے بھوکے کو روٹی کھواوے اللہ دے نام تے 3 دیہاں دے بھوکے کو روٹی کھوانا کوئی ہے مولی صاحب جلدی جلدی وہ دال تے پروتیاں روٹیاں جاتی ہیں فقیر کو فقیر کی دیوں کا الحمدللہ مالک تیرا شکر ہے 3 دیہاں دے بھوکام رزق دیتے بھی الحمدللہ فقیر چلا گیا مولی صاحب سنت دے مطابق لنگر صاف کیتا پلیٹا صاف کر کے مولی صاحب برتن میں ٹھکے اٹھا ہوا کہ پیر لنگر بڑا ستھرا کرائے ہن وینڈر سلوٹ کیتی وجہ آیا حضور اجازت آپ فرمایا لنگر کر کی دے صحیح ڈاڈا سونا لنگر کیتے اللہ کھیر دی گئے آپ فرمایا اچھا وہ جڑی کل میں نصیحت کی تھی ہم یاد ہے کل جڑی نصیحت کی تھی مولی صاحب پڑھ کے وہ اگر پیر صحیح میں تاری بڑی تعریف سن کے آیا بڑا نہ سن کے آیا تسا چٹا شرک کر دی تسا پھر رب دی ذات اپنے برابر وہ اللہ دی ذات آقب الحاکمین ذات اپنے برابر آپ فرمایا والے روٹی کھاون لگے سوچے لنگر کلیرا بھی ہمیں اللہ دے نام دے اتے فقیر صدا دیتی ہے پروتھی روٹی چاہ کے پھر رب دی ذات کو اپنے برابر ہی سمجھیا ایک پراٹھا آپ رکھیا ایک فقیر کو دے دیا ایک پروتھی روٹی آپ رکھیا ایک فقیر کو دے دیا ادھا تازہ سالن آپ رکھیا ادھا فقیر کو دے دیا وہ تائے رب دی ذات کو اپنے برابر ہی نہ سمجھا اپنے تو کم در سمجھا سارے نظریات ہی کچھ مولوی نال مل دے جلتے ہیں سارے آنے ساری جیب دے پرانا نوٹ ڈادا پھٹا ہویا بدا ہو سی جڑا پمپ والے واپس کر دیتا کوئی مانگتا دیکھے اللہ دے نام دے کوئی منگے تو صحیح اللہ دے نام دے 8 دیاں دا بچہ ہویا پلتھا سالن فریج جیج پہ دیا جڑا اپنی اولاد کو کھوانا گوارا نہیں کریں آپ کھوانا گوارا نہیں کریں اللہ دے نام دے کو مانگ کے دیکھو تو پہلے وہ چاہ کے جو بچہ نہ پی ازایا نہ تھی فقیر آئے کھڑے چلو دیں خدا دا خوف کر یار اللہ دی ذات کو سنانا دی کوشش کر
رب دی ذات دی سیان رکھ. دکان تے کھڑے کاروبار کھڑا کرے نے ہائے ہائے جڑی شاید سارے کو گلی ہوئی پئی اسی اللہ کے نام تے وہ چاہ دے. سبحان کہ سچے تے پکے مسلمان ہیں. اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنے والے, رسول اللہ دی رسالت دا اقرار کرنے والے لوگ کتنی محبت والے لوگ ہیں یار, جہدے صدقے ساکو ملدا پے, جڑا ساکو ساڈے اتنے عیباں دے باوجود, اتنی غلطیاں اور کوتاہیاں دے باوجود, اتنی کوتاہیاں, اتنے گناہ, اتنی غلطیاں پچھلیاں امتاں کو کئی سو ہاتھ بڑھ گئے. واللہ بخدا اتنے گناہگار ہیں, اتنے بد کردار ہیں, اتنے سیاہکار ہیں, کئی ویلے کل ہے تو سوچو تو صحیح یار کیا مونی کے سکھا رسول اللہ کی بات گئے یا رسول اللہ تھوڑا کلمہ پڑھ دیا آقا تھوڑی غلامی دا دعویٰ کریں دیا سے تھوڑی شریعت دی خلاف ورزی کریں دیا سے جڑیاں چیزاں تساں شریعت وچ منع فرمائیاں تھوڑی شریعت وچ منع آقا گھٹ وٹ کے کہہ دیا اللہ اعلان کرے دیا سے گناہ کر کے بل لوگوں کو اعلان کر کے سنامنا ایک فلانا کام نکھڑے اپنا دیا ہوئے دعوے نال گناہ کرنا, اعلان کر کے گناہ کرنا. خدا را کوئی یہ ہو جائے عملی کر جو کل رسول اللہ دی بارگاہ جلے کھڑا ہوئے تیری اکھی شرم کرو جھوکیاں ہوئی نا, تیرا سر فخر کرو بلند ہوئے میدان محشر دے میں 1,24,000 انبیاء انہاں دیاں امتاں منتظر ہو سن جو رب کائنات اپنے محبوب کو جڑی امت عطا فرمائیے ان امت کو دیکھو تو صحیح سردار الامت تمام امتاں دی سردار امتے اے جڑی امت بیٹھی ہے تمام امتاں دی تو آکو میں کو جڑا نبی رب عطا فرمائے سردار الانبیاء ہے, تمام نبیوں دا سردار ہے, جڑی امت بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا فرمائیے وہی تمام امتاں دی سردار امت ہے. بل میدان محشر جلے سردار امت آوے بل شرم کروں سر نہ جھکائی بدی ہوئے, سر فخر کروں بلند کی بدی ہوئے. رسول اللہ بھی تمام نبیوں کو اور انہوں کی امتوں کو حکم فرمانے جو دیکھو میری امت کو آدھا, دیکھو میرے غلام آدھے پہ سمجھائیے اور عمل کی بھی کوشش کی. خدا را یہ وقت کو ضائع نہ کر. بزرگ فرمینے جڑی مہلت ملے نا ان مہلت کو غنیمت سمجھ اور فائدہ اٹھا. آج تیرے میرے کل وقت ہے ہی مہلت کو فائدہ اٹھا ملا تلے وقت موقع گیا عمل کیا کرے سو گیا. ابھی وقت ہے, ابھی سوچ لے, یہ نہ ہو کہ ہجرت پہنچ لے, وہ نہ ہوئے کہ پانی سے تو لنگ بنے. آج وقت ہی اپنی تربیت کر, اپنی اولاد بھی بالخصوص نوجوان نسل دی آمن والی نسل دی تربیت یہ جی سونی کر جو کل تو میں اس دنیا چ نہ ہوں پر دنیا تیری میری اولاد کو دیکھ کے آکھے دیکھو یار نبی دے غلام دے پتراں کو دیکھو, نبی دے غلام دی اولاد کو دیکھو جو آقا دو جہاں علیہ السلام دی غلام کی زندگی گزارنا ہے. کوشش کرو اپنے معاملات زندگی اور ایک در سے میلاد بناؤ. میلاد دی محفل آمن میلاد سجامن دا فقط درس ہی ہوئے جو اپنی زندگیاں کو ہون تبدیل کر کے ہوئی آئے. بڑا وقت اساں ضائع کر چکے ہیں, ہون جڑا وقت رہ گئے ہی کو تو سونے طریقے نال تے گزار. اللہ جل شانہ بانیاں نے محفل دی سونی کاوش عقیدت محبت اپنی بارگاہ عالیہ وچ اپنے محبوب علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال منظور و مقبول فرماوے. رب کائنات جتنی بھی بھیرا ان سونی محفل دی زینت پڑھیں اللہ انہاں سارے انہاں جھولیاں اپنے محبوب دے میلاد دے لنگر نال بھر دے اور رب العالمین حصہ ملایا. رب کائنات سب کی کاوش عقیدت محبت اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت ارزقنا بلدا صالحا طويلا, اللهم انت ارزقنا بلدا صالحا طويلا. رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں تمام کو اپنے محبوب دے میلاد دا صدقہ الہی اولاد نرین عطا فرما. مالک کائنات جنہاں دی اولاداں ہیں انہاں کو نیک کے فرما بردار بنا. اساں سارے دی زندگی اسلام تے خاتمہ ایمان تے فرما.
الہی سونا اہتمام کیتا گیا تیرے محبوب تے ذکر خیر محفل کا الہ العالمین اپنی بارگاہ اس منظور مقبول فرما بانیاں نے محفل کی سونی کاوش اپنی بارگاہ علی اس منظور مقبول فرما انہاں دے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما انعامات و اکرامات دی بارش فرما کرم نوازیاں فرما رحمتاں دا نزول فرما الہ العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت نال مالا مال فرما الہ العالمین فلسطین شام یمن اور عراق کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا الہ العالمین پاکستان دے دشمنوں کو نیست و نابود فرما الہ العالمین اندرونی بیرونی جتنے بھی دشمن ہیں تمام کو نیست و نابود فرما الہی بالخصوص افواج پاکستان رینجر پولیس آئی ایس آئی جتنے بھی سیکورٹی ادارے یہ ملک کی حفاظت کے مامور ہیں الہی سب کو اپنی زمانے چاہتا الہ العالمین اسا سارے دے کرم نوازی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر محمد وعلی لا الہ الا اللہ